بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی اطہر وائٹل نیوز کے ساتھ۔ ہم دیکھیں گے پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہم گزشتہ سے پیوستہ جو ولاگ ڈالتے رہے ہیں، جس میں معیشت کے بارے میں، سیلاب کے بارے میں اور بلدیاتی الیکشن کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی ہے، آپ کو وقتاً فوقتاً معلومات فراہم کرتے رہے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اب تو فائنل تاریخ الیکشن کمیشن کی طرف سے تو آ گئی ہے کہ 15 جنوری کو تمام صوبوں میں بلدیاتی الیکشن اور خاص طور پہ سندھ میں دوسرے مرحلے کے الیکشن ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں کل جو ہے وہ ایم کیو ایم کی طرف سے ایک انویٹیشن ملا مہاجر قومی موومنٹ کو، ان کے جو سربراہ ہیں آفاق احمد صاحب، انہوں نے ملاقات کی ہے اور ان کو باقاعدہ دعوت دی تھی ایم کیو ایم پاکستان نے کہ بھئی آپ آئیں اور ہم سے ملیں، اور ان کو یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو دھرنا یہ 9 جنوری کو ایم کیو ایم والے کرنے والے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ اس بات پہ احتجاج کریں گے کہ پچھلے سالوں میں جو مردم شماری غلط ہوئی ہے اور جو ووٹر لسٹ غلط ہوئے ہیں، جس میں کافی ایم کیو ایم کی سیٹوں کی وجہ سے ایم کیو ایم کو کافی پچھلے الیکشن میں نقصان ہوا ہے، اس سلسلے میں احتجاج کریں گے کہ جو بھی گورنمنٹ ہے، چاہے سندھ گورنمنٹ ہے چاہے جو بھی ہے، وہ اب مردم شماری صحیح کریں، لسٹیں صحیح کریں اور ووٹر لسٹوں کو بھی صحیح کریں اور مردم شماری اور حلقہ بندی کو بھی صحیح کریں۔ تو اس سلسلے میں جب آفاق احمد صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے اس اجلاس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں، سیاسی حالات اور آپس کی نفرتیں ختم کر کے اب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ بھئی کوئی بھی ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اب ہے پاکستان کا معاملہ، اور یہ ہے اب کراچی کے عوام کا معاملہ۔ تو جہاں تک مہاجر قومی موومنٹ یا ایم کیو ایم کے جتنے بھی مہاجر لوگ ہیں، اگر ان کے کوئی مسائل ہیں اور ان مسائل کی نشاندہی کرنی ہے تو ہم اس میں برابر کے شریک ہیں۔ تو انہوں نے اس بات کا عندیہ ایم کیو ایم کو دیا، آفاق احمد خان صاحب نے، کہ بھئی یہ جو ہے ہم اس احتجاج میں شامل ہوں گے، جہاں مہاجر لوگوں کی بہتری ہے وہاں ہم حاضر ہوں گے، اور آئندہ بھی اس قسم کی جو ملاقاتیں جس میں مہاجروں کا کوئی فائدہ ہو وہ ہم اس میں حاضر ہوں گے۔ تو ناظرین، جو آپ کے ایم کیو ایم کے جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی نے بھی اس بات کا اشارہ دیا کہ ہم 9 جنوری کو پرامن احتجاج کریں گے، اور اس میں ہم یہ حکومت کو واضح پیغام دیں گے کہ بھئی مردم شماری صحیح کی جائے، سیکورٹی ووٹرس لسٹ صحیح کی جائے، حلقہ بندی صحیح کی جائیں تاکہ الیکشن شفاف ہوں۔ اچھا، اس سلسلے میں ایک اور خبر سننے میں آئی ہے، کل جماعت اسلامی کے حافظ الرحمان نے جو ہے وہ ایک دھرنا دیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ ہاؤس پہ، جس میں ان کے کافی کارکن جماعت اسلامی کے وہاں پہنچے اور ایک انہوں نے دھرنا دیا، اور اس دھرنے میں ان کا یہی مطالبہ تھا کہ جو سندھ گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کو دوبارہ التوا کرنے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں خط الیکشن کمیشن کو لکھا ہے، تو وہ ان کا مطالبہ تھا کہ اس خط کو واپس لیا جائے، اور جو وقت مقررہ الیکشن کمیشن نے دیا ہے یعنی 15 جنوری، اس پہ انتخابات ہو جانے چاہیے۔ تو اسی سلسلے میں بلدیاتی منسٹر جو ہیں ہمارے سندھ کے ناصر حسین شاہ، وہ بھی اس دھرنے میں آئے، اور انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ وہ جو ہم نے التوا کی اپلیکیشن دی تھی اس کا ایک جواز تھا، اس کا جواز یہ تھا کہ ابھی سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ اس بات پہ الرٹ نہیں ہوئے ہیں کہ الیکشن کیا جائے، اور دوسرے سیلابی متاثرین بھی جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی مشکلات تھیں۔ تیسرے، جو کراچی میں اس وقت سڑکیں اور اوور ہیڈ برج اور انڈر پاس بن رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سے مسائل تھے، اور دیگر مسائل بھی تھے جس کی وجہ سے ہم نے یہ اپلیکیشن دی تھی۔ لیکن اب تو الیکشن کمیشن نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ بھئی یہ الیکشن 15 جنوری کو ہوں گے اور ہم اس پہ راضی ہیں، اور خاص طور پہ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی اس چیز کو یقینی کرنے کو کہا ہے کہ اب جو بھی الیکشن کمیشن نے تاریخ دے دی ہے اس پہ الیکشن ہو جانے چاہیے۔
تو ناظرین اب دیکھیں حافظ نعیم الرحمان صاحب نے بھی جو کہا ہے سندھ گورنمنٹ سے کہ بھئی یہ لیٹر لیا جائے اور ابھی اس کو جو ہے نا مزید اس کو ڈیلے نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن میں چاہے جو بھی منتخب ہو، جو بھی میئر کسی بھی پارٹی کا، ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی یا اور کسی جماعت کا میئر اگر منتخب ہوتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، بس ہم یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ جو بھی میئر منتخب ہو وہ آزادی کے ساتھ کام کرے، اس کو سب اختیارات ملیں، اس کے ساتھ جو عملہ ہوتا ہے، جو ادارے ہوتے ہیں جو اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، ان کو بھی فری ہینڈ دیا جائے تاکہ وہ بہتر سے بہتر کام کر سکتے ہیں جب وہ الیکٹ ہو جائیں۔ تو یہ ناظرین اب دیکھیں انشاءاللہ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ الیکشن ایک تو صحیح ہوں، دوسرے یہ کہ پورا امن ہوں اور عوامی نمائندے جو سلیکٹ ہوں وہ عوام کے پاس جائیں اور ان کی مشکلات کو دور کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں اس وقت کتنے پرابلم ہیں، خاص طور پہ کچے کے علاقوں میں اور دوسرے علاقوں میں جو ہیں بڑے پرابلم ہیں، سیوریج کے، نکاسی آب کے اور دوسرے پرابلم ہیں، تو وہ بلدیاتی نمائندے ہی جا کے اپنے اپنے علاقوں میں مسائل کو دور کر سکتے ہیں اور عوام کی مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔